شاعر اور حق اور صداقت کے حامی ہمارے بزرگوں کے بڑے چہیتے ہیں اور ان کے جلسوں میں معتمد خاص رہے ہیں. اس عاجز اور فقیر سے ملنے کے لیے اتنے دور کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. وہ آج عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں جامعہ میں اپنا کلام سنائیں گے جو بہت ہی روح پرور اور بہت ہی مضمون ترین کلام جس سے میں خود متاثر ہوں. ہمارے جامعہ کے طلباء اور یہاں کے علماء تو ہوں گے ہی اور حضرات جو باذوق ہیں وہ بھی رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھے اور عشاء کے بعد یاسین گجر صاحب اپنے خاص طرز اور لب و لہجے سے بہت ہی روح پرور سوغات کی شکل میں حسین کلام کا امتزاج مضمون طریقے سے پیش فرماتے ہیں. وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سوال یہ کہ بزرگ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب عام حضرت کی آمد ہوئی تھی تو ابو لہب نے اپنے ایک لونڈی کو آزاد فرمایا. اس کو پیر کے دن عذاب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کافر نے یہ کیا تو اس کو عذاب نہیں ملتا تو ہم مسلمان ہیں ہماری کیا شان ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو لہب کے فعل سے استدلال کرنا یہ بھی بدعتی کی شان ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے خلاف قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابو لہب، وہ میلادی ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے. تو جیسے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں سورت لہب میں ہے اس طرح یہ بھی اس کے پیچھے تباہ و برباد ہو کے جائیں گے. تیسری بات یہ کہ پیر کے دن اس کو عذاب نہیں ہوتا تو ہفتے کے 6 دن اور تو ہوتا ہے. تو اس نے تو واقعی صدق کے دل سے ایک احسان کیا تھا اور اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کی. اور یہ بدعت کر کے حضرت کی سنت کا چہرہ مسخ کرتے ان کو ہفتہ بھر جہنم کا عذاب ہوگا. خدا کا شکر ہے کہ ان کو سنت اعمال میں سے کچھ نہیں ملا. اگر کچھ ملتا ہے تو کفار سے ملتا ہے. جو ہماری اس موقف کی تائید ہے کہ یہ بدعتی اعمال میں اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. باقی تفصیلی جواب میں نے احسن التسنیم میں دیا ہے وہاں بھی دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوغ کے بعد نبوت تک خود کس دین پر تھے؟ انبیاء علیہ السلام ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں وہ مومن اور دیندار ہوتے ہیں. نبی کے لیے کسی دین کے اتباع کی ضرورت نہیں ہے، وہ طریق مستقیم پر پیدا ہوتے ہیں. اس وقت دین صحیح بدستور باقی تھا لیکن مکہ میں نہیں تھا اور اس دن کی ناسخ یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. یہ بات صحیح ہے لیکن یہ طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات مکہ مکرمہ تک پہنچی نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے پڑھتے اور مکہ مکرمہ میں بنو اسماعیل تھے. ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بقایا مؤثر تھے. بدنظمی سے حفاظت کے لیے سورۃ قلم کا آخر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھی ہے. شوال کے 6 روزے ثابت نہیں، جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ 6 روزے ثابت ہے. کمکل آدمی ائمہ میں سے 2 امام ابو حنیفہ اور مالک اس کو بدعت اور حرام سمجھتے ہیں. تو جمہور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے وہ موطا امام مالک ہے جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے مکمل ہوئی ہے. اور اس میں 6 روزوں کو بدعت کہا ہے اور علماء کو وصیت کی ہے کہ امت کو اس بدعت سے بچائے. تیسری بات یہ کہ ستہ شوال کی روایات کمزور ہیں اس لیے امام بخاری نے نقل نہیں فرمائی. بے شک صحیح مسلم، جامع ترمذی، دیگر کتب میں وہ احادیث موجود ہے جیسے عصر کے بعد 2 رکعت نفل کی احادیث اور مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل کی احادیث موجود ہے اور قابل عمل نہیں ہے. ایک فریق جن کو تحقیق نہیں ہے وہ ستہ شوال کو بددستور مستحب سمجھتا ہے لیکن زیادہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ ستہ شوال مکروہ ہے. فتاوی عالمگیری جس پر 500 فقہائے ہند کا اتفاق ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں مطلقاً مکروہ ہے. ایک ایک کر کے یا اکٹھے 6 شوال کے روزے ہے ہی مکروہ. حکومت کویتیہ جب عراق کے پنجے سے آزاد ہوئی تو انہوں نے اس شکرانے میں 200 علماء جمع کر کے فقہی تحقیق کی ہے اور وہ
کتاب 40 جلدوں میں آ گئی ہے، میں نے جواب الجواب میں اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے 28ویں جلد میں ستہ شوال پر 18 صفحوں میں کلام کر کے اخیر میں لکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ روزے ذیقعد یا ذی الحج میں رکھے جائے، شوال میں نہ رکھے جائے۔ مسجد میں یا خارج مسجد میں نماز میں یا خارج نماز میں انگلیاں چٹکانا نامناسب بات ہے، نیوست کی نشانی۔ نکاح کب واجب اور کب فرض ہوتا ہے؟ جب شہوت زیادہ ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، سستی ہوتی ہے، کیا کروں؟ اٹھ جائیے اور کیا کریں؟ یہ کوئی بات ہے؟ ابھی میں اپنے آپ کو ادھر گراتا ہوں کہ میں نہیں اٹھ سکتا، سب پریشان ہو جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ نیند بھی کوئی کارنامہ ہے، نیند اور موت تو ایک ہے۔ ان قریب قبر میں لمبے اور عرصہ دراز تک سو جاؤ گے، اس سے پہلے یہ چند دنوں کا احترام کر لو اور کچھ کر کے جاؤ۔ بعد سلام عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان خواجہ سرا انتقال کر دیا تو اس کی نماز جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، مرد والی یا عورت والی؟ تو کیا آپ جنازے بھی ٹٹولتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہے یا صحیح ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دونوں کی نیت کی جائے، کلمات یہی پڑھے جائیں گے کہ اگر یا تو وہ مرد کی طرف مائل ہوگا یا عورت کی طرف، تو آخر ہم مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی دعا تو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ جب خود مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے تو خواجہ سرا غریب تو بیچ بیچ میں ہے، وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک طالب علم کو جب میں ہدایہ پڑھا رہا تھا اور یہ سوال پیدا ہوا تو اس میں دعا میں آتا نا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ بھی بادشاہ استاد اتنی تحقیق کرتے ہیں، وذکرنا وانثانا کے بعد ایک لفظ لگا دیں گے وخنثانا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ معلوم یہ کرنا ہے کہ کوئی سید اپنی لڑکی کا رشتہ یہ کہہ کر منع کرے کہ سید زادیاں غیر سید مسلمانوں کے لیے بہن بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہے، تو کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس وقت پورے عالم میں فتویٰ ہے کہ سید الغیر سید کا رشتہ درست اور صحیح ہے۔ اس کی وجہ ابن نجیم نے بحر شرقن میں یہ لکھی کہ ان الاعاجم قد ضيقوا انصابهم، عجمیوں کے نسب محفوظ نہیں ہے، سید ویسے عزت کرتے ہیں وہ اور بات ہے۔ صبح سلام عرض کرنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر امام محراب کے اندر کھڑا اور مقتدی بات نماز غلط ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے، محراب مسجد کا حصہ ہے۔ اپنی بیوی یا کسی دوسری عورت کو پیار بری نظر سے یعنی شہوت کی نظر سے دیکھنے سے خون، تفسیر پاکستانی آگے جو لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال کسی کی اجنبیہ کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام گناہ ہے۔ گندا خط سے نہیں لکھا کرو، صاف خط سیکھو پھر لکھو۔ لکھا ہے کہ آپ مولانا انور شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے شیرین تقسیم کرواتے ہیں، جبکہ ختم تراویح پر شیرین تقسیم کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ لکھا یہی ہے کہ بزرگوں کا ایصال ثواب ثابت ہے اور ختم شریف کی مٹھائی شریف بدعت ہے۔ مسئلہ یہی ہے۔ شکر ہے کہ بات سمجھ میں آئی آپ کو۔ غسل کے بعد مسواک کیا جائے کر سکتے ہیں، مسواک کرنے کا وضو کرنا پڑے گا، غسل سے پہلے مسواک کرنا چاہیے تھا، اگر رہ گئی تو پھر نرم نرم صرف اتباع سنت کے لیے دانتوں کا استعمال کریں کہ مسوڑے سے خون نہ آئے، اگر خون آ گیا تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ میں میڈیکل اسٹور پر کام کرتا ہوں، وہاں پر لوگ 100 روپے تک کا سامان لیتے ہیں اور زیادہ تک کی رسید بنواتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ جہنم جانے کے لیے صحیح عمل ہے، ان کے ساتھ آپ بھی دوزخ میں غوطے لیں گے۔ کیا بسم اللہ قرآن کا جز ہے؟ یعنی بسم اللہ قرآن کریم کا جز بال اتفاق ہے، سوائے ایک جگہ کے کہیں بھی مستقل آیت نہیں ہے امام اعظم کے۔ سمعنا ان يضع يده اليسرى على بطنه واليمنى على راسه عند قضاء الحاجة يصح الطلب في سماحتكم من المستدل، یعنی ما قلت به فأي استدلال تطلب مني؟ ان كان هذا فطريق تندب ليست بمسنونة۔ حضرت کیا یہ سید سے کہ بروز قیامت ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک قبر سے زیادہ مردے نکلیں گے۔ شروع میں خون کا عطیہ دینے یا لینے کی کیا ہے شرع میں؟ اگر وہ ضرورت دے سکتے ہیں، اگر کوئی شخص حالت وضو میں خون کا عطیہ دے تو کیا اس کا وضو جاتا رہا؟ یہ وضو ہے یا فولاد کا بنا ہوا ہے کہ جسم سے خون نکل رہا ہے، وضو برقرار ہے، ختم ہو گیا؟ دعائے قنوت پڑھنا کیا اراکین نماز میں سے یہ واجب ہے؟ اگر دعائے قنوت نہ پڑھی گئی تو وتر دوبارہ پڑھے جائیں گے یا سجدہ سہو کرنا ہوگا۔
میرے سسر کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو صحت شفا دے۔ اگر کسی شخص سے رقم لی جائے اور واپسی پر وہ زیادہ رقم کرے طلب کرے تو اس صورت میں جائز ہے یا نہیں؟ جتنی رقم لی گئی ہے اتنی واپس کرنی ہے، زیادہ تو سود ہو جائے گا۔ آزاد اسلامی مملکت میں جمعے کی نماز کے فرائض و سنتوں کی ترتیب کیا ہے؟ جمعے کی نماز وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو ملکوں کے درمیان فرق نہیں ہوتا، دو طرح جمعہ نہیں ہے، جمعہ ایک طرح ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا، جہری دعا، فتاوی بزازیہ کے حوالے سے میں نے مولانا عبدالودود کی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت میں نے کسی شخص کو 2 لاکھ روپے قرض دیا، ان پیسوں پر 2 سال گزر گئے اور میں بھی 2 لاکھ قرض دار ہوں، کیا ابھی مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ جو 2 لاکھ جو آپ کے کسی کے اوپر ہے وہ تو آپ کی رقم ہے، معلوم ہے، اور قرضے پر زکوٰۃ مالک قرض دیتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ پر 2 لاکھ قرضہ ہے، اس لیے وہ اس میں چلی گئی، زکوٰۃ اس موجودہ رقم پر نہیں ہے۔ اسلام کنیزوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کنیزوں کو آزاد کرو۔ جو عورت جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل ہو جائے اور امیر المومنین اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے، بشرطے کہ وہ پہلے سے مسلمان نہ ہو، تو وہ بے شک ان کے مرد ہمارے غلام اور عورتیں ہماری کنیزیں ہوگی، لیکن کنیز استعمال تب ہوگی جب وہ یہودیہ یا عیسائیہ ہو۔ یہود اور عیسائیہ کے علاوہ کسی اور کو استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ مومن کی منی محترم ہے، وہ کافرہ میں ڈالنا ناجائز ہے۔ آج کل ایک رسم شروع ہے کہ جو حج پر جانے والا اس سے پہلے اس کے گھر میں ایک تقریب ہوتی ہے جسے پھول ہار کہتے ہیں۔ اس دن وہ تمام خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ اس پر ہونے والے حاجی کو تحفے دیتے اور پھول کا ہار پہناتے ہیں۔ بدعات میں سے ہے اور غلط رسم ہے، اس کا سر کچلنا چاہیے۔ حاجی صاحب حج کر کے آتے تو ایئرپورٹ سے جب وہ آتے نا تو اس کے گلے میں سہرے ڈالتے ہیں، شلنگا تشلنگا شلنگا تشلنگا، جنگی بیل آ رہا ہے۔ بس صحیح سلامت مسلمان گیا تھا اور وہاں کعبہ شریف اور توحید دیکھ کر کے بھی مسلمان نہیں ہوا، یہ کیسا حاجی ہے؟ حاجی نہیں ہے، مزاجی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جب تک یہ گھر نہ پہنچے ان سے دعا مانگو، جب گھر پہنچے پھر ان سے پناہ مانگو۔ تمام بدعات یہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے مجوسی یہودی نصرانی، تو کیا کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے؟ اس سے یہ تو نہیں نکلا، یہ نکلا ہے کہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو فطرت درست ہو جائے گی۔ باقی یہ مسئلہ اختلافیہ ہے، امام اعظم سے سکوت مروی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہم من اصلابہم، وہ بھی ان کا جز ہے، جب کافر جلیں گے تو جز بھی جلے گا۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آراف میں رکھے گا، والمسلۃ مبسوطۃ الذیل فی محلہا۔ ہمارے گھر میں بھی باتھ روم میں وضو خانے ملے ہوئے ہیں، درمیان میں پردہ موٹا لٹکا دو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ کہ بندہ قضاء عمری ادا کرتے ہیں تو مغرب کے 3 رکعت نماز عشاء کی وتر واجب کس طرح ادا کرے؟ قضاء عمری معلوم جس طرح ہے اس طرح پڑھی جائے گی، نامعلوم میں 3-4 پڑھے جاتے ہیں۔ کیا سجدے میں دعا کرنا افضل ہے؟ نہیں، منع فرمایا، بدعات میں سے۔ کیا حجاج کرام پر مینا کے علاوہ اپنے وطن میں بھی قربانی فرض ہے؟ نہیں، قربانی حج کی علیحدہ ہے اور مال کی قربانی علیحدہ ہے۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے کے بعد دائیں دروازے سے آنے والے دائیں اور بائیں دروازے سے آنے والے بائیں جانب صف شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ امام کے سیٹ سے صف دائیں بائیں بنے گی، کونوں سے صف بنانا غلط طریقہ ہے۔ کیا عقیقے کے بعد بال کٹوانا چاہیے؟ سنت طریقہ ہے۔ عقیقے میں بکرا کس کو دے دے؟ بکرا نہ دے، عقیقے میں بکرا کاٹے اور اس کا گوشت تقسیم کرے۔ کیا بغیر وضو حافظ قرآن پڑھ سکتے؟ جی ہاں، ہاتھ نہ لگائے۔ کیا استفادہ ساتھ بات کرنا چاہیے؟ کیا یہ سمجھ نہیں ہے۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ بہتر ہے۔ کیا ناپاکی میں کچھ کھا پی سکتے؟ جی ہاں۔ آج کل فطرے کی رقم کتنی ہے؟ 30 روپے۔ اگر گندم کا دینا ہے، اگر کھجور دینی ہے تو 150 سے 200، کشمش دینی ہے تو 500۔ حضرت میں تہجد کا صحیح وقت جاننا چاہتا ہوں۔ 10 صبح صادق داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بہترین وقت ہے۔ عشاء کے بعد کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد آدھی رات اور اس کے بعد تک قیام اللیل ہے، اور آدھی رات کے بعد سو کر کے اٹھے تو تہجد شروع ہے۔ فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے ختم ہونا چاہیے؟ فجر کی نماز نہیں، فجر کا وقت ہو۔
کئی لوگ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ صحیح لوگوں کا دعویٰ صحیح ہے، جھوٹوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ شیطان نبی کریم کے چہرے مبارک میں نہیں آ سکتا، لیکن دھوکہ تو دے سکتا ہے، جی ہاں، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد کسی نے نبی کو نہیں دیکھا۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، قیامت تک حضرت خواب میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ پابندی لگانا کہ صحابہ کے بعد نہیں دیکھا، صریح جھوٹ ہے۔ میرے اور میری بہن بھائی کے امتحان میں کامیابی اللہ کامیاب فرمائے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی جس کو مرغی کا مرض ہے، وہ پاگل ہے، گھر سے ہر وقت بھاگتا ہے، گھر والوں کو بہت پریشان کرتا ہے، اللہ اسے صحت دے۔ میرے بھائی بیرون ملک مقیم ہے اور ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔